بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ابرار رشید آپ کی خدمت میں حاضر۔ اگلا وزیر اعظم بلاول بھٹو زرداری یا میاں نواز شریف، اشارہ کسے ملا ہے؟ مارکیٹ میں کیا خبریں گرم ہیں؟ لیکن اس سے پہلے آپ یہ تصویر دیکھیے۔ یہ تصویر آپ نے دیکھی یا دیکھ رہے ہیں، یہ اس طوفان کی ہے جس سے ہم بڑے خائف تھے، اور اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ اس طوفان سے کوئی تباہی نہیں ہوئی۔ یہ تصویر کراچی یا اس کے گرد و نواح میں ساحل سمندر کی ہے۔ طوفان نے تو کراچی یا دیگر سندھ کے علاقوں کا رخ نہیں کیا، اپنا رخ موڑ لیا، منہ پھیر لیا، لیکن اہلیان کراچی یا اہل کراچی جو والے ہیں ان کے منہ پر یہ کوڑا مار کے چلا گیا، یہ تمام کچرا ان کے منہ پر پھینک کر چلا گیا۔ یہ وہ کچرا ہے جو ہمارے پاکستانی بھائی بہنیں بچے بزرگ سمندر کی نظر کر دیتے ہیں، وہاں پر جاتے ہیں، گندگی پھیلاتے ہیں۔ میں نے دنیا کے بہت سے بیچز دیکھے، بہت سے بیچز کو دیکھنے کا، ان پر سیر و تفریح کا اتفاق ہوا، لیکن جو صورتحال ہمارے کراچی کے بیچ کی ہے، خاص طور پر یہ جو کلفٹن کے ارد گرد جو علاقہ ہے، تعفن اٹھتا ہے، گندے نالوں کا پانی سمندر میں ہم ڈال دیتے ہیں، کراچی کا کچرا سمندر کی نظر کر دیتے ہیں، اور بالآخر اس طوفان نے وہ کچرا ہمارے منہ پر دے مارا۔ بڑے سوچنے کا مقام ہے۔ اب پتہ نہیں پھر ہم یہ کچرا اسی سمندر کی نظر کر دیں گے، اور پھر سال دو سال بعد کوئی طوفان آئے گا اور یہ کچرا دوبارہ ہمارے حوالے کر کے چلا جائے گا۔ یہ ہمارے لیے وارننگ ہے، نیچر کی، قدرت کی، فطرت کی، انوائرمنٹ کی۔ سمندر بھی اب ہاتھ جوڑ رہا ہے کہ خدا کا واسطہ ہے میرے حال پر رحم کرو۔ آپ سمندر کی وجہ سے ہمارے ہاں بارشیں ہوتی ہیں، ہمارے ہاں موسم کے تغیر ہوتے ہیں، جب سمندر ہمارے آلودہ ہو جائیں گے تو اس میں رہنے والی جو آبی حیات ہے وہ کہاں جائے گی؟ ہمارا گزر بسر کے بہت سے کروڑوں افراد کا، دنیا میں بلکہ اربوں افراد کا جو گزر بسر ہے وہ اس سمندر کی وجہ سے ہوتا ہے۔ خیر، بلاول بھٹو زرداری جناب اور میاں نواز شریف کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ مستقبل کے وزیر اعظم، وہ چوتھی مرتبہ وزیر اعظم بننے جا رہے ہیں، اور جو بھی ان کے رستے میں وزیر اعظم دوبارہ وزیر اعظم سہ بارہ نہیں چہار بارہ وزیر اعظم بننے کے لیے راستے میں جو رکاوٹیں تھیں وہ دور ہو چکی ہیں، دور ہو جائیں گی۔ اور یہ بھی خبریں ہیں کہ آئندہ ہفتے یا 10 دن کے اندر اندر وزیر اعظم پاکستان ایئر فورس 1 طیارہ لے کر لندن جائیں گے، اور وہاں سے اپنے بھائی کو اپنے ساتھ بطور سرکاری مہمان وزیر اعظم کے طیارے میں واپس لے کر آئیں گے، بڑے عزت کے ساتھ۔ پتہ نہیں ان خبروں میں کس حد تک صداقت ہے۔ دوسری جانب آج بلاول بھٹو زرداری نے سوات کے علاقے خواجہ کھیلا میں پاور شو کیا، بہت بڑا جلسہ تھا۔ اس میں ان کا خطاب بڑی اہمیت کا حامل ہے۔ اس میں انہوں نے 2 باتیں کی جن پر میں کچھ لوگوں کے ٹویٹس دیکھ رہا تھا، ان کی ان باتوں پر۔ ایک جو بات جو میں نے نوٹس کی ان کی گفتگو میں، وہ انہوں نے واضح اشارہ دیا۔ ایک تو خیر وہ جو سیاسی باتیں ہوتی ہیں کہ جناب ہماری کسی سے سیاسی دشمنی نہیں، سیاست میں مخالفت ہوتی ہے، دشمنی نہیں ہوتی، ہماری اس وقت دشمنی ہے تو ملک میں مہنگائی اور بے روزگاری کے ساتھ ہے، اس سے ہم لڑ رہے ہیں۔ اچھی باتیں تھیں، لیکن جو خاص بات انہوں نے کی ہے، ایک تو یہ کہی ہے انہوں نے بات کہ جس پر تنقید بھی ہو رہی ہے کہ جس طرح ہم نے کراچی کا الیکشن، میئر کا الیکشن جیتا ہے، اسی طرح ہم پاکستان میں بھی الیکشن جیت کر دکھائیں گے۔ اب ان کے مخالفین یہ کہتے ہیں کہ جناب کراچی کا میئر کا جو الیکشن ہے وہ تو دھونس دھاندلی اور ان ادر ورڈز 2 نمبر طریقے سے جیتا گیا ہے، تو جھرلو پھیر کر جیتا گیا ہے، دباؤ ڈال کر لوگوں کو غائب کر کے الیکشن جیتا گیا ہے، متنازع الیکشن ہے، تو کیا اسی طرح الیکشن جیتیں گے آئندہ بھی؟ یہ تو وقت بتائے گا کہ پاکستان پیپلز پارٹی سندھ سے کتنی سیٹیں حاصل کرتی ہے، قومی اسمبلی کی میں بات کر رہا ہوں، پنجاب سے کتنی سیٹیں اس کے حصے میں آتی ہے، جنوبی پنجاب، سینٹرل پنجاب میں تو آپ کو پتہ ہے پیپلز پارٹی کمزور جماعت ہے۔ اسی طرح خیبر پختونخوا کے مختلف علاقوں میں، خاص طور پر جنوبی اضلاع میں، سوات میں، یہ پشاور کی جو ویلی ہے، مردان، چرسدہ وغیرہ میں اگر الیکٹیبلز آتے ہیں تو پیپلز پارٹی کی پوزیشن اچھی ہوگی۔ لیکن جو بات انہوں نے ایک اور کی ہے، انہوں نے کہا ہے کہ ہمارے بزرگوں نے
پاکستان کی بڑی خدمت کر دی ہے، اب وہ گھروں کو جائیں اور نوجوانوں کو موقع دیں آگے آنے کا۔ یہ بہت بڑی بات ہے۔ یہ بڑی بات انہوں نے کس کو سنائی؟ ظاہر ہے اپنے والد کو تو نہیں سنائی ہوگی، وہ دوبارہ وزیر اعظم بننے کے امیدوار بھی نہیں ہے، شاید زیادہ سے زیادہ ان کی خواہش ہوگی وہ صدر بن جائیں، ممکن ہے وہ صدر بھی نہ بن، اگر بیٹا وزیر اعظم بن جاتا ہے تو وہ اگر بن جاتا ہے تو آصف علی زرداری کو کیا پڑی ہے کہ وہ یہ داغ اپنے اوپر لیں کہ جی باپ صدر اور بیٹا وزیر اعظم، کوئی گینیز بک میں ریکارڈ میں وہ بک میں وہ ریکارڈ میں تو نہیں درج کروانا یہ۔ لیکن ان کا اشارہ واضح طور پر میاں نواز شریف کی جانب تھا کہ جناب اگر آپ سمجھتے ہیں کہ گھوڑا بھی حاضر اور میدان بھی حاضر تو اپنی صاحبزادی مریم نواز کو میدان میں اتاریں، آپ سر عام کہیں کہ جناب میری امیدوار وزارت عظمیٰ کے لیے مریم نواز ہیں، اور پھر یعنی وہ بھی نوجوان ہیں، بلاول تو بہت چھوٹے ہیں مریم سے، مریم اب نوجوان تو نہیں ہے لیکن آپ کہہ سکتے ہیں کہ وہ ینگ جنریشن کو کسی حد تک خواتین کو یا لوگوں کو ریپرزینٹ کرتی ہیں، اور مسلم لیگ نون میں ان کی بہت زیادہ فالوئنگ ہے، کراؤڈ پولر ہیں۔ تو ان کا اشارہ یہ تھا کہ جناب یہ جو بزرگ ہیں یعنی نواز شریف، شہباز شریف، آصف زرداری، مولانا فضل الرحمان، یہ اب اپنے گھر بیٹھ کر ہمیں مفید مشورے دیں، آرام کریں، ہمیں آگے آنے کا موقع دیں۔ یعنی مولانا فضل الرحمان کے صاحبزادے بھی ہیں، مولانا نہیں ہے، اسد محمود، اسی طرح اسفندیار ولی کے صاحبزادے ہیں، وہ ایمل ولی، اور نواز شریف کی صاحبزادی ہیں مریم نواز۔ اسی طرح آپ دیکھیں تو صاحبزادے ہیں حمزہ شہباز، سلمان شہباز، یہ میاں شہباز شریف کے، اور بھی سیاستدانوں کی جوان اولاد ہے۔ شاہ محمود قریشی کے بیٹے ہیں زین قریشی، ان کی بیٹی ہیں مہر بانو یا شیر بانو۔ تو یہ ان کا واضح اشارہ تھا۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ بلاول بھٹو زرداری اپنے باپ کی طرح اب سمجھدار سیاستدان بن گئے ہیں۔ انہوں نے ایک اور بات یہ یعنی اشارتاً یہ کہی ہے نا کہ مریم نواز کو آگے لے کر آئے، کیونکہ اسٹیبلشمنٹ کے لیے آج دن تک جب کہ میں آپ سے مخاطب ہوں، مریم نواز از ناٹ ایکسیپٹیبل ٹو اسٹیبلشمنٹ۔ ریزن آپ سب جانتے ہیں کہ ماضی میں جس طرح وہ للکارتی رہی اسٹیبلشمنٹ کو، اور اس وقت کہا یہ جاتا ہے کہ اگرچہ اس وقت لمحہ موجود میں آصف علی زرداری کی اسٹیبلشمنٹ سے کوئی کھٹ پٹ چل رہی ہے وہ کنگز پارٹی کے معاملے پر، لیکن اوورآل اگر دیکھا جائے تو تمام سیاسی جماعتوں میں سے اسٹیبلشمنٹ کو اس وقت اگر کوئی پارٹی سوٹ کرتی ہے اور انٹرنیشنل اسٹیبلشمنٹ کو کوئی پارٹی سوٹ کرتی ہے تو وہ ہے پاکستان پیپلز پارٹی۔ اس کی ایکسیپٹیبلٹی ہے، بلاول کی ایکسیپٹیبلٹی ہے انٹرنیشنل جو آپ کہہ لیں نا اسٹیبلشمنٹ میں، بیرونی ممالک میں۔ اب 4-5 دن کے بعد انہوں نے جاپان اور چین کا دورہ کرنا ہے، اور کہا یہ جا رہا ہے کہ ان کا چین کا دورہ یا جاپان کا دورہ ان کا 50واں بطور وزیر خارجہ سفارتی دورہ ہوگا۔ سفارتی دورہ یعنی 50 ممالک میں وہ جا چکے ہوں گے، اب تک 48 یا 49 ممالک میں وہ جا چکے ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ ان کی اور ان کی پارٹی کی، ان کے والد کی انٹرنیشنل اسٹیبلشمنٹ میں ایکسیپٹیبلٹی ہے، لوگ انہیں جانتے ہیں، ملکوں کے حکمران، وزرائے خارجہ، ان کا انٹریکشن ہے۔ دوسرا یہ ہے کہ بلاول has become very mature politician for his age۔ 3-4 سال پہلے تک بلاول میں وہ لڑکپن تھا، وہ بس کھلنڈرا پن جسے ہم کہتے ہیں وہ تھا۔ اب بلاول میچورٹی کی باتیں کرتے ہیں، جیسے آج اس نے کہا کہ جناب ہماری کسی سے دشمنی نہیں ہے سیاسی جماعت سے، اور میں آپ کو یہ بھی بتاؤں کہ یہ پاکستان پیپلز پارٹی ہے جو کہ اب تک عمران خان کے خلاف فوجی مقدمات میں جو ٹرائل یا مقدمہ چلانے کی مخالفت اگر کوئی سیاسی جماعت کر رہی ہے تو وہ پاکستان پیپلز پارٹی ہے۔ تو وہ میچورٹی دکھاتے ہیں، جمہوریت کی بات کرتے ہیں۔ ان کے دور میں قدرے میڈیا آزاد رہتا ہے، وہ صحافیوں پر قدغنیں نہیں لگاتے، ٹیلی ویژن چینلز بند نہیں کرتے، وہ صحافیوں کو اٹھواتے نہیں ہیں، یہ کریڈٹ ان کو جاتا ہے۔ اور آصف علی زرداری جب پریزیڈنٹ تھے ان پر کیا کچھ نہیں کہا گیا، یہ کامران خان، شاہد مسعود، پتہ نہیں کون عجب کرپشن، غضب کہانی، بڑا باقاعدہ ایک اسکرپٹ لکھ کر لاتے تھے
لیکن آصف علی زرداری کا دل کشادہ تھا، کبھی انہوں نے کسی کو گلہ تک نہیں کیا، یہاں تک کہ حامد میر جس کو سب سے زیادہ انٹرویو دیتے ہیں آصف علی زرداری، حامد میر نے ان کے خلاف بہت کچھ لکھا، بہت کچھ بولا، لیکن نہیں۔ تو یہ جو چیزیں ہیں، اور پھر آپ کے علم میں ہے کہ اپنے نانا کے دور سے چائنا جو ہے وہ مطلب ذوالفقار علی بھٹو کی وجہ سے چائنا بھٹو خاندان کی ایک خصوصی رسپیکٹ، ایک ریگارڈ ہے۔ اسی طرح یہ جو یو اے ای والے جو حکمران ہیں، وہ شیخ جو ان کے جو فاؤنڈر تھے شیخ زید بن سلطان ال نہیان، وہ وصیت کر کے گئے ہیں اپنی اولاد کو۔ یہ آج جو ان کا بیٹا جو صدر ہے یو اے ای کا شیخ محمد بن زائد، وہ ان کی ساری جو رائل فیملیوں کو وصیت کر کے گئے ہیں کہ مطلب یہ ہمارے محسنوں میں سے ہیں، یعنی ذوالفقار علی بھٹو، کیونکہ یو اے ای کے قیام میں ذوالفقار علی بھٹو کا بہت بڑا کردار تھا، ورنہ آج یو اے ای نہ ہوتی۔ اسی طرح سعودیز بھی کسی حد تک، ترکی والے بھی ان کو ایکسیپٹ، ایران ایکسیپٹ کر سکتا ہے، چین ایکسیپٹ کر سکتا ہے، یہی ممالک ہے جو جن کو ہم دوست ممالک گردانتے ہیں۔ ایک قطر ہے جو میاں صاحب یا سعودی عرب کسی حد تک وہ میاں صاحبان کی لیکن مطلب حمایت کرے گا، لیکن آپ کو میں یہ بتاؤں کہ سمپل الیکشنز ہی نہیں ہوتے جس دن ووٹ پول ہوتے ہیں، اور بھی بہت سی قوتیں جو ہیں وہ اپنا رول پلے کر رہی ہوتی ہیں، ریجنل پاورز جیسے ہم کہتے ہیں۔ تو اس لیے آنے والے دنوں میں 1 مہینے تک اگر میاں نواز شریف آ جاتے ہیں، وہ انتخابی مہم چلاتے ہیں، مسلم لیگ نون سنگل لارجسٹ پارٹی کے طور پر نیشنل اسمبلی میں سامنے آتی ہے، تو ظاہر ہے وزیر اعظم نون لیگ کا ہوگا اور اصولی طور پر انہی کا ہونا چاہیے، لیکن مخلوط حکومت ہنگ پارلیمنٹ بنے گی۔ یہ کنگز پارٹی کے لوگ، استحکام پارٹی اور بلا بلا، وہی مکس اچار جیسے میں کہتا ہوں، اس میں وہ سب کچھ ڈال کے وہ دیں گے۔ لیکن اگر پیپلز پارٹی سنگل پارٹی بن کے سامنے آ جاتی ہے تو پھر پیپلز پارٹی یہ کلیم کر سکتی ہے کہ جناب وزیر اعظم ہمارا ہوگا، چلیں مخلوط حکومت بنا لیتے ہیں لیکن وزیر اعظم ہمارا ہوگا، اور ہمارا وزیر اعظم کون ہوگا؟ بلاول بھٹو زرداری۔ فی الحال اسی کے ساتھ مجھے دیجیے اجازت، خدا حافظ۔